لیکن جب مولا کہتے تھے کچھ کرنے کی منزل ہے تو علی کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا, میں نے کہا مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ ماشاءاللہ مجلس سننے آئے, وہ ہوا بھی کی, سلواتیں بھی پڑھیں, ماشاءاللہ بھی کہا, لیکن ابھی میں کہوں مجلس کے بعد سب لوگ بیٹھ جائیں, آپ سب کا خمس کا حساب و کتاب ہوگا, شاید میں اکیلا بچ جاؤں, سارے مومنین چلے جائیں. تو معیار مجمع نہیں, معیار بھیڑ نہیں. بھیڑیں امام کی مجلسوں میں بہت تھی. بھیڑ جب مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے بہت تھی, لیکن مولا کہتے تھے جنگ پہ چلنا یا علی سردی ہے, جنگ پہ چلنا یا علی گرمی ہے. امام نے کہا کبھی کہتے ہو سردی, کبھی کہتے ہو گرمی, مسئلہ کیا ہے؟ امام نے کہا اچھا میں جنگ پہ چلنے کے لیے نہیں کہتا, علی کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر کے آؤ. کہا یا علی کیا کریں؟ کہا کل سب بال کٹوا کے آنا. اب عربوں کے بال آپ کی طرح نہیں تھے, بڑی بڑی زلفیں ہوتی تھیں. کہ سب بال کٹوا کے آنا. سب نے کہا یا علی یہ کون سی بڑی بات ہے, جنگ سے تو بچ جائیں گے, بالوں کو ہی تو کٹوانا ہے کیا. ان میں ایک تھا جن کی نئی نئی شادی ہوئی, بیوی کے پاس گیا, کہا ایک مسئلہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ علی نے کہا کہ کل بال کٹوا کے آؤ, بالکل ٹینڈ کروا کے لاؤ. تو بیوی نے کہا نئی نئی شادی ہوئی ہے, عورتیں کیا کہیں گی کہ تمہارا شوہر, وہ عربوں کا زمانہ جس میں گنجا پن تو ہوتا بھی نہیں ہوگا, آج کل تو فیشن ہو گیا. کہا کہ عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی. اب یہ پھنس گیا, بیوی کی سنے یا علی کی سنے. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے, معاشرے کی سنے علی کی سنے, گھر کی سنے مولا کی سنے, باپ کی سنوں خدا کی سنوں, زوجہ کی سنوں یا مولا کی سنوں. یہیں پر ایمان کا پتہ چلتا ہے. مجلس میں آنا ایمان نہیں ہے, گھر میں حسین کی طرح زندگی بسر کرنا ایمان ہے. بیوی نے کہا ایک بیچ کا راستہ بتاتی ہوں. کہا کون سا راستہ؟ کہا دیکھو بالوں کو چھوٹا کرو, مکمل مت کاٹو, چھوٹا کر کے ایک سفید کپڑا اپنے سر پہ باندھ دو. علی کو کیا پتا, اب جس کی یہ وہ ہیں جو علی ولی اللہ کہہ رہے تھے, معرفت نہیں تھی. علی کے لشکر میں تھے, معرفت نہیں تھی کہ علی کو نہیں پتا کپڑے کے نیچے کیا ہے. وہ جو زمین کے علوم سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانے, اسے یہ نہیں پتا کپڑے کے نیچے کیا ہے. اس مرد غافل نے بھی یہی کیا, تھوڑے سے بال کاٹے اور اپنے سر پہ ایک سفید کپڑا باندھا. اور بیوی نے کہا پہلی صف میں کھڑے مت ہونا, دوسری تیسری صف میں کھڑے ہو جانا. علی کو کیا پتا, فرمایا یہ دوسری تیسری صف میں کھڑا ہو گیا اور سر پہ جنگی ٹوپی بھی پہن لی. مولا جیسے آئے سب کو کہا ٹوپیاں اتارو, سب نے ٹوپیاں اتاری. اب کپڑا تو باندھا ہوا تھا, جس طرح کرکٹر بھی ایک کپڑا سر پر باندھتے ہیں, اس نے سفید کپڑا باندھا ہوا تھا. اب کا مولا کو کیا پتا چلے گا, مولا اپنی سواری پر سوار ہیں, کمر میں ذوالفقار بھی لگی ہوئی ہے. ایک مرتبہ تمام تر صفوف کو دیکھتے گئے, جیسے اس کے قریب آئے امام نے ذوالفقار کو نکالا, ذوالفقار کی نوک سے اس کے سر سے کپڑے کو اتارا. امام نے کہا جب تو علی کی راہ میں اپنے بال قربان نہیں کر سکتا تو کبھی اپنی جان کی بات نہ کیا کرو. یہ راستہ قربانی مانگتا ہے. آج مسئلہ یہی ہے کہ مومن اپنا پیسہ قربان نہیں کر سکتا, چند بال قربان نہیں کر سکتا کہ بھائی قبلہ داڑھی رکھوں گا تو 10 سال بوڑھا دکھتا ہوں. بھائی جنت میں ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے کہ نہیں؟ جنت میں ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے تو اپنا چہرہ ایسا بناؤ. میری عادت نہیں کہ میں ڈانٹوں, کیونکہ داڑھی پہ میں زیادہ بات پہ نہیں کرتا, کیونکہ پھر سارے مومنین جن کی داڑھی نہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہ ایک عجیب یہاں پر برائی ہے. وہ بندہ بیچارہ ظاہر ہو جاتا تو گھبرا جاتا ہے کہ مولانا میرے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ کچھ کے اعمال باطن کے ہیں, کچھ کے اعمال ظاہر کے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا لیکن دوسرے اعمال میں بہت اچھا ہے. یہ تمام تر اعمال کا مجموعہ ایمان بنتا ہے. یعنی یہ اگر 10 مارکس اس کو لینے ہیں, اس نے 9 تو لے لیے, 1 مارک نہیں لیا. اور مولا فرماتے ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کوشش کرے 10 کے 10 مارکس لے. ایمان کے اگر 10 مراتب ہیں, ابو ذر اگر ایمان کے 7ویں یا 8ویں درجے پر تھے, جناب سلمان 10ویں درجے پر تھے. فرمایا اس کا مطلب نہیں کہ ابو ذر برے تھے, لیکن ابو ذر کو بھی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ 10ویں درجے پر آئے. تو مومن کو ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ امام نے فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہے اور بہتر نہیں ہے وہ ملعون ہے, ملعون ہے. یعنی روزانہ کوشش کرو تمہارا ایمان بڑھے, روزانہ کوشش کرو برائیاں نکلیں, روزانہ کوشش کرو کہ تمہارے وجود میں اچھائیاں بڑھ جائیں. اب یہ پورا وجود نورانی